الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے خوشگوار زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دنیا میں تم خوشگوار اور اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہو. تم نے دو کام کرو. استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہو. استغفروا یعنی کہ ایک بار مسلسل مانگو، کیونکہ مسلسل بندوں سے نالائکیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں. اس لیے حدیث شریف میں دعا ہے، اللہ جو ساہون ہوا وہ بھی معاف کر دے، جو عمدن ہوا وہ بھی معاف کر دے. معلوم کہ انسان سے ساہون بھی غلطیاں ہوتی جن کی معافی مانگنی، بھول چوک. سو فرمایا کہ اس پر بھی معافی مانگو. اللہ جو ساہون ہوئی، اللہ جو میرے علم میں اس پر بھی معافی مانگتو، جو میرے علم میں نہیں اس پر بھی. معلوم کہ لا علمی میں بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی. جو جن کے بارے میں میں جہالت رکھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، ان کی بھی میں معافی مانگتا ہوں. اب بتائیے آپ، بندہ کسی وقت بھی توبہ استغفار کے دائرے سے نہیں نکل سکتا. اس لیے میرے مرشد نے برما میں بات فرمائی تھی کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمہ وقت نادمانہ رہے، یعنی دل پر ندامت طاری رہے. اللہ ہم آپ کے نالائق بنتے آپ کو ناراض کرتے ہیں، دل پر ندامت طاری رہے. ہر وقت جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور جو کر بھی رہے تیرے لیے وہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے. اگر نیکی بھی کر رہے ہیں تو خدا کی شان کے مطابق نہیں ہے، ان کی عظمت کے مطابق نہیں ہے. دنیا میں میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کے پاس مہمان آتا ہے، کوئی معزز محترم مہمان، بہت اکرام کیا تم نے، بڑی خدمت کی، ہر طرح سے خیال رکھا، پھر بھی جاتے ہو کیا کہتے ہو؟ معاف کر دیجئے، آپ کی مزاج کے مطابق ہم خدمت نہیں کر سکے. اگر بندہ بندے کی مزاج کو نہیں سمجھ سکتا تو بندہ مولا کے مزاج کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ معافی. معافی سے ہو جائے گی تلافی. معافیاں تلافیاں دلا دیں گی، اور کوئی حل نہیں. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا. کتنے بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا یہ جو کام کیا اس میں یہ ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. کوئی کام ایسا نہیں تھا جس پہ فی نہ لگ گئی ہو. فی عربی زبان میں فی کہتے ہیں عیب کو، فی ہی شیء، اس میں کوئی عیب ہے. کوئی کام ایسا نہیں تھا، کوئی نیکی جس میں فی نہ لگ گیا ہو. چلنا فرمایا ہاں
فلاں چھوٹا سا کام جو تو نے کیا تھا اس میں بس ہم ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا، اس کی وجہ سے ہم تیری بخشش کرتے ہیں اور تیرے فی والے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ کرم ہے۔ جب وہ کرم فرماتے ہیں تو ہمارے عیب والے چیزوں کو بھی پورے بھاؤ میں خرید لیتے، پوری بھاؤ میں، کمی نہیں کرتے بھاؤ میں۔ یہی ان کی شان ہے، بھاؤ میں کمی نہیں کرتے، خریدیں گے تو پورے بھاؤ پر خریدیں گے۔ کتنے بزرگوں کا ہے، بڑے بڑے علماء صلحاء کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کیا لے کے آیا؟ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہیں لکھا ہے کہ حضرت جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں حضرت کیا ہوا؟ کہا بڑوں بڑوں کی پیشی پڑی ہوئی تھی، وہاں دربار میں بڑوں بڑے کی پیشی، ڈانٹیں پڑ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ ہم تو جب بڑے بڑے یہاں پر سوال جواب میں پھنسے ہوئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ لیکن اللہ کسی بات پر ان کو چھوڑ دیتے، جاؤ ٹھیک ہے جاؤ، فلاں چھوٹا موٹا کام ہے اس کی وجہ سے سارے قبول ہیں۔ کہ میری باری آئی، اللہ نے فرمایا چل تو بھی ان کے پیچھے چلا جا۔ یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کے سامنے چھوٹے بن کے رہتے ہیں، تو ان بڑوں کی عنایات، جب بڑوں پر عنایات ہوتی ہے تو ان پر بھی عنایات ہوتی ہے۔ کہتے اگر کانٹا ہی بن کر رہنا ہے تو کسی گل کے دامن میں چھپ کر رہو نا، تاکہ مالی تمہیں باہر نہ نکالے گلشن سے۔ اول تو پھول بن جاؤ، پھول نہیں بنتے تو کانٹوں کے دامن، تو پھولوں کے دامن میں رہو۔ خالی کانٹا بن کر رہو گے مارے گا کھرپا، دانتری مارے گا، مالی کاٹ کے باہر پھینک دے گا، بٹیارن اس کو آگ میں جلا دے گی، اللہ جہنم میں ڈال دیں گے ایسے کانٹوں کو۔ لیکن جو گلوں کے دامن میں چھپے ہوں گے، جب ان پر عنایات ہوں گی، جب شبنم پھول پر گرے گی تو کانٹا بھی مستفید ہو جائے۔ تو میرے مجھ سے فرمایا نادمانہ ہمہ وقت نادمانہ رہو، یہ بڑی گر کی بات ہے، پلے باندھ لو ہر وقت دل پر ندامت، اللہ کیا میں کیا زندگی بسر کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ بندے کی ندامت بہت پسند ہے، بندے کے کسر اور ٹوٹنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند المنکسد قلوبہم، فرمایا کہ جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میں ان دلوں کے قریب رہتا ہوں۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس کے قریب آ جاتے ہیں بالکل۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، ہم نے بھی میٹرک پڑھی تھی، پھاڑی نہیں تھی، آج کل تو پھاڑتے ہیں۔ شعر و شاعری کا تو اس وقت بڑا ذوق تھا میرا، مقابلے ہوتے تھے، مشاعروں میں مقابلہ کرتے تھے، اپنے نہیں، لیکن وہ علامہ اقبال کا وہ جو شعر تھا وہ اللہ والوں کی جوتیوں میں جا کے سمجھ میں آیا، پہلے سمجھ میں نہیں آیا، الفاظ تو یاد تھے، کیونکہ جب تک عشق دل کو نہیں لگتا عشق کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایمان کا راستہ ایمان لانے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ مکہ شریف مدینہ شریف سے ایمان والوں کو عشق ہے، جن میں ایمان نہیں وہ کہیں گے یار ان عمارتوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں بھاگے پھرتے ہیں، کپڑے اتار کر کیوں بھاگے پھرتے ہیں، کیا ان کو، اور آپ نہیں سمجھا سکتے، ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہے۔ ہم کہتے کلمہ پڑھ لے پھر پوچھیں گے تجھے، پھر پوچھیں گے تو کیسے مکہ شریف پر خانہ کعبہ پہ مرتا ہے، گنبد خضرا پہ مرتا ہے، ہم پھر پوچھیں گے تجھے۔ جب تو نے عشق چکھا ہی نہیں ہے تو ہم عشق کی بات تجھے کیسے سمجھائیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب فرماتے دنیاوی لذت کی چیز آپ الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے،
کسی نے آم نہ کھائے ہوں تو کسی ایسے ملک کا ہو، آپ کے آم بہت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، وہ کہے کہ کیسا لذیذ ہوتا ہے؟ برفی کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں یار۔ گلاب جامن کی طرح؟ تو نہیں یار۔ انگور کی طرح؟ نہیں یار۔ تو بھائی پھر کیسے ہے؟ تو الفاظ بتاؤ۔ نہیں یار، میں الفاظ سے تعبیر ہی نہیں کر سکتا، جس دن تجھ کو آم کھلا دوں گا تو پتہ چل جائے کہ آم کی لذت یہ ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے دنیاوی فانی لذتوں کو الفاظ سے تعبیر نہیں کر سکتے جب تک چکھتے نہیں، اللہ رسول کے عشق کی محبت کی لذت کو کیسے الفاظ سے سمجھایا؟ یہ تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو پھر خود تمہارا دل گواہی دے گا، یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کی وزرنے لگی چنگاریاں دل کی۔ سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے؟ کہتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، وہاں آؤ، عاشقوں کے پاس بیٹھو، عشق منتقل ہوگا۔ شاعر مشرق شعر تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ دل اس کو کہا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جب یہ ٹوٹتا ہے تو بنانے والوں کے ہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں ٹوٹی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں مومن کا دل جب کسی وجہ سے ٹوٹتا ہے تو خدا کے ہاں قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ آج شعر سمجھ میں آ گیا؟ اسکول کے اسٹوڈنٹوں سمجھ میں آیا؟ یہ ہے، یہ اس حدیث کی دراصل ترجمانی ہے۔ تو جب انسان نادمانہ رہتا ہے کہ اللہ مجھ کچھ بھی نہیں کر پاتا، نادمانہ کہ دل میں ندامت ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، یار ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، نیکی کر کے بھی رو رہا ہے کہ اللہ میاں میں ایسا نہیں کر پا رہا جیسے مجھے کرنا چاہیے، تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور جب یہ کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، دل میں بات بیٹھی جناب میں یہ ہوں، میں عالم ہوں، میں قاری ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو وہ پسند ہے جو پیتا بھی جائے اور پھر کہے پیاسا ہوں پیاسا ہوں پیاسا ہوں، سب کچھ کر کے کہے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ پسند ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ اگر کوئی سمجھے کہ میرا برتن بھرا ہوا ہے تو ساقی کو کیا ضرورت اس میں ڈالنے کی، ڈالے گا بولو؟ کوئی کہے جی بس میرا برتن بھرا ہوا ہے جی، میرے پاس فلاں چیز ہے تو دے گا، اگر وہ کہے جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو جیب بھی بھرتا رہے گا اور محتاج بھی رہے گا، توفیقات بھی مل رہی گا، اللہ میاں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ساری زندگی مولا کو راضی کرنے میں گزر گئی، پھر بھی کہتے گئے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ تھا کہ حق ادا۔ میں نادمانہ، مستغفرانہ، تائبانہ، یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، برما میں فرمایا ایک زندگی بسر کرو نادمانہ، دل میں ندامت ہو، پھر مستغفرانہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، پھر تائبانہ، اللہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، فرمایا کہ تم فائزانہ اور ناجیانہ ہو جاؤ گے، فائزانہ کامیاب، ناجیانہ نجات مل جائے گی تم کو، یہ زندگی بسر کرنا ہے۔ ہمارے دنیا کے کام میں آڑ نہیں ہے، آج دل میں ندامت ہے، آپ دنیا کام کرو، سامان بیچو، نوکری کرو، لیکن دل پہ ایک ندامت تاری، اللہ تیرے حق میں بہت کوتاہیاں کر رہے ہیں، میں معاف کر دے، معافی مانگ رہا ہے۔ اور میں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفروا، میرے مرشد بڑی پیاری بات فرماتے تھے، فرمایا اگر ابا بیٹے سے کہے معافی مانگ، جلدی جلدی کرو مجھ سے معافی مانگو، جلدی کرو معافی مانگو، اور میں ابا کا یہ کہنا اپنے بیٹے کو کہ معافی مانگو دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، تو ربا نے کہا استغفروا ربکم، معافی مانگو اپنے رب سے، دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اسے تو فرمایا استغفار کرو ربکم، رب سے،
یعنی تمہارا اجنبی تھوڑی ہے جس سے معافی مانگنی ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ ابا سے محبت محسوس کرتے ہو تو ربا سے کیوں نہیں؟ مادرارا مہر منا مختن، ان ماؤں کو تو محبت میں نے دی ہے، تو میرے میں محبت نہیں ہے؟ یہ شکر خوشتر یا کہ شکر سازد، یہ قمر خوشتر یا کہ قمر سازد۔ بتاؤ یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے؟ یہ چاند زیادہ حسین ہے یا بنانے والا زیادہ حسین ہے؟ شکر میں میٹھا کہاں سے آیا؟ اس لیے مولانا رومی فرماتے کہ دیکھ، گنا بھی اسی مٹی اور اسی پانی سے پیدا ہوتا ہے، اور جھل لڑی جس کے قلم بنتے ہیں وہ بھی اسی پانی اور اسی مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو دونوں کے ایک ہی انداز ہے، دونوں میں پوریاں بنی ہوئی ہیں، دونوں موٹے ہیں، لیکن ایک میں رس بھر دیا، میٹھا کر دیا، اور ایک کو کھوکھلا کر دیا۔ فرمایا یہ ان کا کمال ہے، جدھر ان کی نظر پڑی مٹھاس کی وہ میٹھا ہو گیا، جدھر نہیں تو بیکار ہو گیا۔ یہ شکر خوشتر یہاں کے شکر سعادت، یہ قمر خوشتر یہاں کے قمر سعادت، یہ چاند زیادہ حسین ہے یا بنانے والا زیادہ حسین ہے؟ تم جو ان حسین صورتوں پر مرتے ہو، حسینوں پر مرتے ہو، جن پر مٹی پر ڈسٹمپر چڑھایا اللہ نے، رنگ و روغن بلڈنگ کے اوپر مٹی کی بلڈنگ پر ڈسٹمپر چڑھا دیا، جو اتر جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں بڈھا ہو جاتا ہے، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، بالوں پہ غالی سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ پھر ملتے ہیں کہ یار یہ فلانا لڑکا بڑا خوبصورت تھا یار، اب دیکھو اس کا کیا حال ہوا ہے یار۔ لوگ کہتے ہیں فلاں اتنی خوبصورت تھی، اب دیکھو یار چڑیل معلوم ہوتی، سب انکل بن کے آنٹیاں بن گئی۔ تو بتاؤ جس کا حسن دائمی ہے، نے فرمایا میرے اوپر ان پر کیوں مرتے ہو، میرے اوپر مرو۔ اس لیے ہمیں حکم دیا کہ دنیا کے حسن سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، دل کو بچاؤ۔ یہ آنکھ میں نے اپنے لیے دی ہے، دنیا میں ان کا نظارہ کرو جہاں تمہیں میرا پتہ ملے، تاکہ آخرت میں وجوہ یوم ناظرہ الی ربھا ناظرہ، تر و تازہ چہروں کو تم دیکھ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، دنیا میں ان کو دیکھو جہاں میرا پتہ ملے۔ استاد اپنے عالم دین کو دیکھو، اللہ کے گھر کو دیکھو، روضہ اقدس کو دیکھو، قرآن مجید کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، نیک لوگوں کو دیکھو، لیکن ان کو نہ دیکھو جن سے ہم منع کرتے ہیں، ان کو دیکھو جہاں سے ہمارا پتہ ملتا ہے۔ انہیں ماں باپ کو دیکھتا ہے تو حج کا ثواب لکھا ہے، کیونکہ حج کرنا یہ بھی مولا کو پانا اور مولا کو دیکھنا، مولا کو ملنا ہے، اور عالم کو اور اللہ والوں کو دیکھنا تو رب تعالیٰ اس کو مل جائیں گے۔ یہاں گھر ملے گا، وہاں گھر والے ملیں گے۔ قرآن مجید کو دیکھو، ہماری کتاب ہے، ہماری مصحف ہے، روضہ اقدس کو دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا میرے جانے کے بعد بھی میرے قبر پر حاضری دو گے، گویا کہ زندگی میں مجھ سے ملاقات کر لی تم۔ اور اس دل کو بچاؤ، دل کو بچاؤ۔ یہ میں نے اس لیے نہیں دیا، دنیا داری کے لیے نہیں دیا، یہ دل اپنے لیے دیا، میں نے کنجی رکھ دی، اس کے اندر جنت کی کنجی رکھ دی۔ تمہارا کام ہے یہ دل کی حفاظت کرنا۔ ایمان کی کنجی یا ہے، ایمان یا ہے، کیا ہے؟ اس لیے پیغمبر اسلام نے صحابی سے کہا تھا، جس نے ایک کافر کو قتل کرنے کو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، پھر بھی قتل کر دیا، انہوں نے کہا جو اوپر سے کہہ رہا تھا لا شققت قلبہ، کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو کلمہ یہاں ہے۔ تو دیکھیے آنکھ کا بتا دیا کہ اس کا آخری نتیجہ کیا ہے، میری زیارت۔ آخری نتیجہ اس کا آخری منزل کیا ہے؟ میری زیارت۔ اور اس دل میں کنجی رکھ دی، جس کنجی سے تم جنت کا تالا کھولو گے، کنجی یہاں دے دی، اس کی حفاظت کرو، غیر کو نہ آنے دو، ایسا نہ ہو تمہاری کنجی چوری کر لے، کنجی چوری کر لے۔ جو کنجیاں چوری کرا دی، کتنوں کنجیاں چوری کرا دی۔ حبشہ گئے، کلمہ پڑا ہوا رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑا، حبشہ چلے گئے، عیسائی لڑکی پہ عاشق ہو گئے، اس نے جنت کی کنجی چرا لی، ایمان سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے، مر گئے۔ پھر
جب بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے اس پر جادو کرا دیا. جادو کرانے کے بعد وہ مر گیا اس تکلیف میں. زمین میں دفن کرتے تھے، باہر نکل آتی تھی میت. زمین نے قبول نہیں کیا. لوگوں نے کہا یہ مسلمان ایسی حرکت کرتے ہیں کہ اس کو میت باہر نکال دیتے ہیں. 3 دفعہ کوشش کی، پہرے بھی دیے، زمین نے قبول نہیں کیا. کہ رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑھا اور پھر ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو کر مرتد ہو گیا. ویسے تھوڑی کہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، ایسے چلا جاتا ہے ایمان، پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے کہتے ہیں شیطان کو ہماری کسی چیز سے غرض نہیں ہے، نہ ہمارے کپڑوں سے، نہ ہماری گاڑی سے، نہ ہمارے جسم سے، کسی سے غرض نہیں ہے. کبھی کسی کے کپڑے نہیں پھاڑے گا شیطان، نہ ڈنڈا مارے گا، نہ گاڑی توڑے گا، نہ موٹر سائیکل تمہارا پنچر کرے گا کہ بیان کے لیے جا رہے ہیں پنچر کر دے. کوئی بھی نہیں آنا تھا بیان کے لیے، یا شیطان پنچر کر دیتا ہے جب بیان کے لیے جاتے ہیں. کیا کرے گا؟ تمہارے دل پر کسی طریقے پر حملہ آور ہوگا اور ایمان کی کنجی نکال دے گا، جنت کی کنجی کھینچ لے گا ایمان کا. بس یہ اس کی غرض ہی ہے، کپڑوں سے غرض نہیں ہے، کس چیز سے غرض ہے. اللہ والا فرماتے ہر وقت دل کی نگرانی کرو، نہ کو غیر آ جائے نہ کو راہ پا جائے. حریم دل کا ہمت تم اپنے پاسباں رہنا، پاسبانی کرو اس کی. ایسا نہ ہو کہ وہ کنجی ہی چلی، جب کنجی ہاتھ نہ رہی تو پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر کنجی ساتھ گئی اور کچھ نالائق بھی تھا تو کنجی اپنا کام دکھائے گی، کھینچ کے جنت میں لے جائے گی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، استاد الکل ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے بھی استاد ہیں. سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الکل سمجھا جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں. استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا. پہلا طالب علم انار کے درخت کے نیچے جن نے سبق شروع کی. سارے ادارے ایسے بنائے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ مومن اپنے گناہ سے جہنم میں جائے گا اور پھر جنت میں چلا جائے گا؟ بڑی خوبصورت بات فرمائے. فرمایا دیکھو پانی جو ہے یہ اپنے اصل کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی گرم نہیں ہوتا، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کو کوئی چیز گرم کرتی ہے، خود گرم نہیں ہوتا. وہ آگ جلاؤ گے گرم ہو جائے گا، دھوپ میں رکھو گے گرم ہو جائے گا، خود گرم نہیں ہوتا. لہذا ٹھنڈا کرنے کے لیے، پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، برف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گرم پانی سے آگ بند کر دو یا دھوپ میں سے سائے میں رکھ دو، خود ٹھنڈا ہو جائے گا. ہو جائے گا یا نہیں؟ پنکھا جھولنے کی ضرورت نہیں، خود ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کا اثر ٹھنڈا ہے. گرمی جو تھی وہ کیا تھی؟ گرمی تمہاری آگ کی وجہ سے تھی، گرمی دھوپ کی وجہ سے تھی. جب تم نے وہ ہٹا دی تو اپنی اصل پر واپس چلا گیا. فرمایا کہ جو ایمان ہے، ایمان ہے، اس کو مومن کو جنت میں لے کے جانا ہے. لیکن جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، جب جہنم میں چلا جاتا ہے اور وہ گناہ جل جاتے ہیں تو پھر ایمان اپنا کام دکھاتا ہے، اس کو لے کر پھر جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس نے جانا ہی جنت میں، کیونکہ کنجی اس میں ہے. وہ کنجی سے اس نے تالا کھولنا ہی کھولنا ہے. ہاں چند دن کے لیے راستے میں رکاوٹ ہوگی. اس لیے امام غزالی فرماتے تھے اے انسان، اے مومن، یا تو ندامت کی آگ سے گناہ کو جلا لے، نہیں تو جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. ندامت بھی گرمی ہوتی ہے دل میں. انسان کو جب ندامت ہوتی ہے تو اس کا دل گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں. آدمی گرمی کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں. لیکن ندامت کے آنسو گرم ہوتے ہیں اور شکر کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں. تجربہ کر لیں، کیونکہ دل میں آگ لگی، اللہ بہت نالائکی ہوگی، معاف کر دے، تو گرم گرم آنسو آئیں گے. اور خوشی میں ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو آئیں گے. اور خوشی میں بھی روتا ہے. ایک خوشی کا رونا بھی ہے، ایک غم کا رونا ہے، صدمے کا رونا ہے، ندامت کا رونا. گرم آنسو ہوں گے، خوشی میں انسان کے ٹھنڈے آنسو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتی استغفروا ربکم، اپنے رب سے، غیر نہیں ہے، تمہارا اپنا ہے، تو پالا ہے، اس سے معافی مانگو.
وتوبوا الیہ، آئندہ کے لیے عزم کرو کہ گناہ نہیں کریں گے. ہر وقت عزم رکھے کہ میں نے گناہ نہیں کروں گا، بس اب ہو گیا اب نہیں کروں گا. کبھی پھر ہو جاتا ہے بھئی ایک دفعہ جب تو عزم کر لے گا کہ میں اب نہیں کروں گا، آپ پکا عزم، تو پچھلا کھاتا نہیں کھولیں گے، ختم، پچھلا کھاتا ختم. یہی تو ان کا کرم ہے، ایسا کھاتا نہیں کھولتے. جب آپ نے دل میں عزم کر لیا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، منہ سے استغفار کر لیا، معافی دے دی. جب ان کے ہاتھ سے معافی جاری ہو جاتی ہے تو دوبارہ نہیں پوچھتے کہ بھئی ہم نے معاف کیا، تب وہ معافی ہم واپس لیتے ہیں، کیونکہ خدا جب کوئی تحفہ دے دیتا اس تحفے کو واپس نہیں لیتے. یہ تو میں اور آپ جو تحفہ واپس لے لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی لینا منع ہے. کسی کو تحفہ دیں ان کو واپس لینا، حدیث شریف میں آتا تحفہ دے کے واپس لینا ایسے جیسے کتے کا قے چاٹنا. کتا قے کر کے اپنی قے کو چاٹے، فرمایا کسی کو ہدیہ دے کے واپس لینا ایسے رسول اللہ نے تشبیہ دی ہے. منع تو نہیں ہے لیکن کراہت ہے، بڑی بری تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لے واپس نہ لے، ہو گیا بس چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تحفہ دے، معافی کا تحفہ دے دیا. اور وہ دو چیزوں پر فرما رہے ہیں، استغفار اور توبہ. توبہ کے اندر کا عزم ہے کہ گناہ نہیں کریں گے، استغفار صاحب کا اللہ ندامت کے ساتھ معافی مانگتا، اللہ مجھے معاف کر دے، بہت خطائیں مجھ سے ہوئی. جو متعکم متان حسنا، اللہ فرماتے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے، کیونکہ ہر وقت معافیاں تلافیاں جب ہو جائیں گی، معافی تلافی کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے. بندے فرشتوں کی جماعتیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اکیلا نہیں ہوتا، فرشتے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو توبہ استغفار میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اور یہی تقاضا عشق ہے. یہ دراصل یہ عشق کی ادا ہے، عاشق کی ادا یہ کہ سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے کہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، کچھ نہ بھی ہو پھر بھی کہتا معاف کر دیجئے. ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ایک غلام بادشاہ کا عاشق تھا. بادشاہ نے اس کی آزمائش کی، دریا کے کنارے بادشاہ چل رہا تھا، میں چھلانگ لگاؤ، نے دیر نہیں کی، فوراً کپڑوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی. اور میں نکل آؤ، نکلا ہے. کپڑے کیوں گیلے کیے تم نے؟ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، کپڑے ہمارے جیسا ہوتا ہے جی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا چھلانگ لگاؤ، میں کپڑے بدلنے جاتا تو دیر ہو جاتی جی، 1000 ہو جاتے، اللہ میں معاف فرمائے جیسے ہم اجرتیں کرتے. یار اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا، یہ ہوا فلاں نہ کر رہا ہے، فلاں مولوی صاحب کر رہے ہیں، فلاں نہ کر رہا، فلاں. استغفر اللہ، کیا تو خدا کا عاشق ہے. یہ لوگ جتے پہ یہ منافقین نے کیا تھا. یا تذرون علی، قرآن کہتا ہے 11 سے 12 شروع ہوتا ہے، ان منافقین نے رسول اللہ کے دربار میں معذرتیں کی، اور جن مومنوں سے خطا نے کہا ہم سے خطا ہو گئی. فرمایا تم سے اگر خطا ہو گئی اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. علی الثلاثۃ الذین خلفوا، قیامت تک کے آیت اترائی، ہم نے ان 3 انسانوں کو، ایمان والوں کو، جن نے اپنا اقرار کر لیا ہم سے غلطی ہوئی تھی غزوہ تبوک میں، اللہ فرمایا ہم ان 3 کو معاف کرتے ہیں. قیامت تک کے لیے رجسٹر معافی کا اعلان قرآن مجید میں نازل ہو. اور منافقین یعتذرون الیک، معذرتیں کرتے ہیں، جھوٹی معذرتیں، نہ کہ سب منافق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. رسول فرمایا ہوا اذن، کہا کہ رسول اللہ تو کان ہے، ہر ایک جی ہر معذرت سن لیتے ہیں. لوگوں نے ان سے بھی کہا، مخلصین سے بھی، یار تم بھی معذرت کر لیتے، سب کی قبول ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کس ذات کے سامنے جانا ہے؟ علیم بذات الصدور. رسول اللہ تو اپنی شفقت سے کہہ دیں گے کوئی بات نہیں، لیکن اوپر مولا ہے، کوئی معذرت پیش نہیں. یہ ہے عاشق کا کام. انہیں ہی حجتیں نہیں نکالتا، ہو یوں ہے وہاں ہے، اپنے دل کو تسلی دیتا اللہ معاف فرمائے. یہ اگر کر لیا تو کیا ہوا جی، فلانا کر رہے ہیں جی، فلانا کر رہے ہیں. آج کل جب سے نیٹ چلا ہے تو دلائل رکھے ہوئے، فلاں مولوی صاحب نے کر دیا، فلاں نیک بندے نے کر دیا، فلاں سے یہ کام ہو گیا. حالانکہ اکثر جھوٹی خبریں ہوتی ہیں لیکن ان کو حجت بناتے ہیں. تو بتاؤ قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ جی تمہارے شہر کے جو مولوی صاحب تھے وہ کیا کرتے تھے، تمہارے شہر کے سیاستدان کیا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟
سوال تجھ سے ہو رہا ہے، کسی بارے میں نہیں ہو رہا۔ ما دینوں کا، تیرے دین کیا ہے؟ من حاضر رجل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس سوال میں کہیں کسی اور کے بارے میں پوچھا گیا؟ یہ 3 سوال ہیں جو قبر میں، اور 4 سوال ہیں جو آخرت میں، یہ 5 سوال ہیں جو آخر پوچھا جا رہا ہے۔ جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم جو سیکھا کتنا عمل کیا، زندگی دی دی کس طرح سے بسر کی، میرے آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ یہ حجت کام آنے والی نہیں ہے، فلا یوں تھا فلا یوں تھا، اول تو خبر ہی صحیح نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی اللہ والے سے کہا کہ جو فلاں عالم نے یہ خطا کر دی، بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ وہ عالم ہے، اللہ کو جانتا ہے، اگر خطا کر دی ہے نا تو وہ خدا کو منانے کا گر بھی جانتا ہے۔ تم قیاس نہ کرو اپنے اوپر، تم پھنس جاؤ گے، تم پھنس جاؤ گے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر غلطی کر لی تو اس غلطی کا تلافی کیسے کرنی، وہ گر بھی جانتا ہے، یہ گر بھی جانتا ہے۔ ہاں بتاؤ، جو منہ میں پٹرول لے کر وہ جلاتے ہیں، پھونک وہ مارتے ہیں، اب تم اور میں اور آپ کرنے لگے تو کیا حال ہوگا؟ اگر وہ یہ کرتے ہیں، اگر آگ لگ بھی جائے تو وہ بجھانا بھی جانتے ہیں، اس فن کو بھی جانتے ہیں۔ میرا آپ قیاس نہیں کر سکتے، لیکن کہتے کار پاک کا قیاس سے خود مگیر، پاک لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو قیاس مت کرو۔ اگرچہ یکساں در نوشتن شعر و شیر، اگرچہ شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہیں، دونوں کی حقیقت الگ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کپڑے گیلے کیوں کیے؟ کہ جی معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ کیا کہا؟ عاشق تھا نا، معاف کر دیجیے۔ یہ دراصل ادا عشق سکھائی جا رہی، استغفروا ربکم۔ اگر تم سچے معنی میں عاشق بن کے رہنا چاہتے ہو، ان سے معافیا مانگتے رہو، نیکیوں پر بھی معافیا مانگو۔ اللہ ہماری نیکی اس قابل نہیں، گناہ تو ہے ہی معافی، اس میں تو مانگنی مانگنی۔ اس لیے نماز کے بعد 3 بار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہ پڑھ سکے، معاف کر دیجیے۔ جو متے کو متان حسنا، بہترین زندگی راحت کی زندگی۔ راحت کی زندگی مطلب یہ نہیں کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی، دل چین میں ہوگا، آپ کا دل میں آرام ہوگا۔ آج یکے در کنج مسجد مست و شاد، آج یکے در باغ ترش و نامراد۔ مولا رومی فرماتے ایک مسجد کے کونے میں پڑا ہے، مست اور شاد ہے، کیونکہ دل گلستان ہے اس کا، دل میں اللہ کے انوارات، دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہے۔ اور ایک وہ ہے جو باغ میں اور خوشنما نظاروں کے اندر بھی نامراد اور غمگین پھرتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ یہ مست بیٹھا ہے۔ ہمارے شیخ کو ایک مجذوب آ کر ملا بنگلہ دیش میں، کئی دن وہاں خانقاہ میں راجہ رہتے تھے۔ اس کے چہرے پر خاص قسم کی مسکراہٹ رہتی تھی ہر وقت۔ ہمارے حضرت سے ملتا تو مسکراتا تھا، بالکل بولتا نہیں تھا، خاموش تھا۔ حضرت فرمایا کہ اس کے دل میں ایسی خوشی ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا خوشی ہے۔ حالانکہ کوئی گھر در نہیں تھا اس کا، کچھ نہیں تھا، کہ دل میں خوشی ہے، خاص خوشی ہے جس کی وجہ سے یہ چہرے پر اس کی مسکراہٹ رہتی ہے۔ یہ متیہ متائے حسنہ ہے، اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ نہ بادشاہ سب سے زیادہ آرام میں ہوتے، سب سے زیادہ پریشان بادشاہ ہیں۔ پوچھ لو، انٹرویو کر لو، جو بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں آج کل ان کا انٹرویو کرو، ان کا کیا حال ہے، کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے، سب کا برا حال ہے۔ دیکھو آپ یہاں مست بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کوئی غم فکر نہیں، خیر مانگتے ہیں اللہ سے۔ اللہم ولی امورنا خیارنا، اللہ اچھے لوگوں کو ہمارا معاملہ اس کے ہاتھ میں دینا، ولا تولی امورنا شرارنا، برے لوگوں کو ہمارا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہ دینا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم چند لوگ ہیں پوری قوم کے مقابلے پر، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی چند کی بات سب پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ ہم یہاں یہ دعا کریں گے اچھے لوگ آ جائیں، لیکن بادشاہ شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد اکثر رہتا ہے، درد اس وقت سب کے سر میں درد ہو، درد
شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینے میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ یہ ہے متان حسنا، دل منور ہے، دل پرستان ہے۔ سوکھی روٹی کے اندر بھی مزہ آ رہا ہے، سوکھی روٹی مزہ آ رہا ہے، بریانی کا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ خدا کی رضا میں سوکھی روٹی بریانی اور قورمے سے کہیں اعلیٰ ہے، اور ناراضگی کے اندر منہ میں کباب ہے اور دل پہ عذاب ہے۔ کہ زندگی کو انٹرویو کرو جا کر، جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت راحت میں ان کا انٹرویو کرو۔ بڑا مشہور قصہ ہے کہ دلی میں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تھی ایک غریب آدمی سے۔ انہوں نے کہا خضر علیہ السلام جو دعا کرتے قبول ہوتی ہے، تو پہلے دعائیں کرتا تھا، اللہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، کسی بزرگ کے پاس گیا، ان سے بھی دعا کرائی، دعا قبول ہو گئی۔ خضر علیہ السلام مل گئے، بھی میں خضر ہوں۔ انہوں نے کہا سنا آپ جو دعا کرتے قبول ہوتی ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے، کیا دعا کرانی؟ کہا جی میری غریبی ختم ہو جائے، مجھے راحتیں مل جائیں۔ خضر صاحب نے فرمایا کہ دیکھو 6 مہینے کے بعد میری تیری دوبارہ فلاں جگہ ملاقات ہوگی، 6 مہینے میں دلی میں جتنے بھی امیر کبیر لوگ ہیں جن کو تو سمجھتا ہے یہ ٹھاٹ باٹ کر رہے ہیں، ان کا تو انٹرویو کر لے، جس کے بارے میں تو کہے گا میں ویسے کر دوں گا، تو ویسے ہو جا۔ اب انٹرویو شروع کیا، انہوں نے کہا یار یہ بڑا، انہوں نے یار میرے طرف میں تو فلاں مصیبت میں بھی مبتلا ہوں، ان کے میرے گھر میں فلانی مصیبت ہے، وہ بڑا چلتے 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 پھرتے آخر میں ایک جگہ گیا، ہیروں کا تاجر تھا، ہیرے بیچ رہا ہے، او بہت بڑی دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے، خوب تجارت ہے، بڑا خوبصورت بندہ ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں، سب کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ لگتا ہے یہ سب سے ٹھیک ہے، اب تک تو جس کا انٹرویو یا کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلا ہے، کوئی بیمار تھا اندر سے، کسی کو کوئی مسئلہ تھا، کسی کی بیوی بیمار تھی، کسی بچے بیمار تھا، اور مصیبت کو مقدمے میں، جی ہر بندے پر کوئی نہ کوئی ایسی مشکل تھی۔ تو انہوں نے کہا بس میں خضر السلام سے دعا کرا لیتا ہوں، ایسا ہو جاؤں میں جیسے یہ۔ تو اس کے دل میں آیا کہ اس کا بھی انٹرویو کر لوں۔ اس کے بعد گیا بھائی، انہوں نے کہا یار آپ ہیرے خریدنے والے تو نہیں لگتے، میری دکان پر آپ آئے ہو، لیکن کافی دیر سے باہر کھڑے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے انٹرویو کرنا ہے۔ بولو بھائی۔ بتایا خضر السلام سے ملاقات ہوئی، اب دوبارہ ملاقات ہونی، انہوں نے کہا جو راحت میں لگتا ہے ویسے میں دعا کر دوں گا۔ وہ اندر لے گیا کمرے میں، جا کر رونا شروع کر دیا، اس بندے نے رونا شروع کر دیا۔ جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس کیا بتائے تجھے بھائی، میں اور میاں بیوی نے طے کیا تھا کہ اگر کوئی مر جائے گا تو دوسرا شادی نہیں کرے گا، تو میری بیوی اتنی بیمار ہوگی کہ مرنے لگی، تو کہہ لگی تو شادی کا، میں کہا نہیں، میں نے جا کے آپریشن ہی کرا لیا، میں مرد ہی نہیں رہا۔ بیوی ٹھیک ہو گئی، صحت مند ہو گئی، کہا کہ سارے بچے دوسروں کے ہیں، نام میرا ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ خضر السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہاں بول، کس امیر آدمی کی طرح تجھے میں دعا کروں؟ انہوں نے کہا دعا کر دو میں اللہ والا بن جاؤں۔ کہ حقیقت پر آ گیا تو جو متے کم متان حسنا، تم ندامت استغفار اور توبہ زندگی بسر کرو، ہم تمہارے قلب کو منور رکھیں گے اور اپنی رحمتوں کی بارش حرمت رکھیں گے، تم ہماری رحمتوں کے سائے میں زندگی بسر کرو، پھر جو بھی نان روٹی تمہاری قسمت میں ہوگی برکت والی ہوگی، اس کو کھاؤ گے نور بنے گا، نور دل میں نور بنائے گی۔ روٹی تو سب کرتے ہیں، مولانا رومی نے فرمایا کہ وہی ہرن گھاس کھاتا ہے، ہرن مشک نافع بنتا ہے، وہی گھاس بکری کھاتی، مینگنی ہانکتی ہے، اندر کی مشین بدل دی اللہ نے، گھاس ہے، دونوں کی خوراک گھاس ہے، اسی پھول کا رس تتیا اور ڈیمو چوستا ہے، زہر بنتا ہے، شہد کی مکھی چوستی ہے، شہد بنتا ہے، شفاء للناس۔ اور فرمایا کہ اسی شہتوت کے پتے عام کیڑا کھاتا ہے، حگ دیتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم بنتا ہے،
کہا تو اللہ والا بن جا، تیری یہ نان روٹی تیرے اندر جا کر نور بنائے گی، تیرے اندر کی مشین تبدیل کر دیں گے، تو جو لقمہ کھائے گا نور بنے گا تیرے قلب میں جا کر، ورنہ تو ہگنے موتنے کا ایک مشین ہوگی، ادھر سے منہ میں ڈالا اور ادھر سے ہگ دیا، ہگنے موتنے کی مشین نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والا دل اس کا منور ہوگا، ہر لقمہ جا کر اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کرے گا جس سے خدا کو راضی کرے گا، رسول اللہ کے راستے پہ چلے گا، طاقتیں وہاں لگائے گا۔ یہ ہے متان حسنہ، یہ اچھی خوبصورت بہترین زندگی دیں گے اگر تم ندامت اور توبہ استغفار میں اپنی زندگی بسر کرو گے، اس بات کی فکر میں رہو گے ہم سے اللہ۔ تو جب آدمی توبہ استغفار کرتا رہے گا تو گناہوں سے بھی بچے گا۔ جب انسان کو ندامت ہوتی ہے تو پھر گناہوں پر جرت بھی نہیں کرتا، اس میں عجیب حکمت ہے۔ اور میں بتایا کہ یہ اللہ کے عشق کی ایک ادا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، سب کچھ کر کے کہے اللہ کچھ بھی نہیں ہوا، معاف کر دیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مان تحلو وفل بلا کمان تحلو فإنک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم واقعة كواقعة الولید۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خیر من زکاها انت ولی و مولاها۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك۔ اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تو معاف فرما، ہماری کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں پکی ٹھکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، ہماری مدد فرما، نفس اور شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ بہت کمزور ہے، یا اللہ بہت کمزور ہے، ہماری مدد فرما، ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اللہم ول امورنا خیارنا، اللہم ول امورنا خیارنا، اللہم ول امورنا خیارنا، ولا تول امورنا شرارنا، ولا تول امورنا شرارنا۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافنا۔ اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ دینی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما، ہر طرح کی ترقیات سے نواز، ہر طرح کی ترقیات سے نواز۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ ہماری بچی کی یا اللہ ہماری بچی کی نکاح اور رخصتی ہے، یا اللہ اس میں یا اللہ مدد فرما، یا اللہ برکتیں پیدا فرما، ان جوڑے کو دنیا اور آخرت کی رفاقتیں محبتیں مدتیں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، خیر و برکت کا ذریعہ فرما، ہر قسم کی فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔
ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے، ماؤں بہنوں کی حاجتیں ہیں، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔